بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عنقا جاری ہے، تو آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ شیو چرن کو موت کے گھاٹ اتارنے کا وعدہ کر کے میں پونا سے سورت کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک عرصے بعد میں نے کھلی ہوا میں آزادی کا سانس لیا تھا۔ میں اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ تربینی داس نے کون سے ظلم تھے جو مجھ پر نہیں توڑے؟ میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو کب کا اس جہاں سے رخصت ہو جاتا، لیکن یہ میں تھا، جمیل احمد خان، جو ظلم و ستم برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا، جو اپنی ایک آنکھ کی بینائی اور ایک ہاتھ سے پہلے ہی محروم ہو چکا تھا۔ زندگی میرے لیے مردوں سے بھی بدتر تھی۔ میں اسیری کی ان زنجیروں کو توڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب تربینی نے شیو چرن کا ذکر کیا اور حالات سے آگاہ کرتے ہوئے وندھیا چل جا کر موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کو کہا تو میں نے بے دھڑک اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید اس طرح میری بگڑی تقدیر سنور جائے۔ تربینی نے پونا سے روانگی کے وقت اچھی خاصی رقم میرے حوالے کی تھی اور مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر میں شیو چرن کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے آئندہ ہمیشہ اپنا دوست سمجھے گا اور ہر قسم کی آسائش بہم پہنچائے گا۔ مجھے تربینی کی باتوں کا کچھ زیادہ یقین تو نہ تھا، مگر یہی ایک بہتر صورت تھی کہ میں تربینی کی اس پیشکش کو اس صورت پر ترجیح دوں کہ عنقا شیو چرن کے قبضے میں چلی جائے۔ میں اب زندگی کے ایسے دوراہے پر تھا جہاں ایک طرف موت اپنا بھیانک منہ کھولے مجھے ہڑپ کر جانے کے لیے بے چین تھی، اور دوسری سمت تربینی کے خیال میں زندگی کی مسرتیں اپنا دامن وا کیے میری منتظر تھی۔ مجھے زندگی کی مسرتوں سے زیادہ اپنی بھیانک موت کا یقین تھا، اس لیے کہ منڈل میں بیٹھے ہوئے کسی پجاری کو مارنے کا تجربہ میں پہلے بھی کر چکا تھا۔ اگر میں اس وقت کامیاب ہو گیا ہوتا تو آج اس حالت کو کبھی نہ پہنچتا۔ عنقا تربینی کے بجائے میری ہی رہتی، وہ مجھ سے جدا نہ ہوتی۔ سورت پہنچ کر میں نے رات ایک معمولی درجے کے ہوٹل میں گزاری، پھر صبح ہوتے ہی نربدا ندی کی سمت روانہ ہو گیا۔ اگلے روز میں نربدا کے کنارے پہنچ گیا۔ اس سفر میں جن جان لیوا تکالیف سے دوچار ہونا پڑا وہ کچھ میرا ہی دل بہتر جانتا ہے۔ اگر میں تفصیل سے ان حالات کا ذکر کروں تو ایک علیحدہ کہانی بن سکتی ہے، لیکن میں اصل موضوع سے ہٹ کر قائرین کو الجھانا نہیں چاہتا۔ میں کسی نہ کسی طرح ویران مقامات اور گنجان آبادیوں سے گزرتا نربدا کے کنارے پہنچ کر اس پرانے مندر کی تلاش میں لگ گیا جہاں مجھے شیو چرن سے دو ہاتھ کرنے تھے۔ 2 روز تک میں نے شب و روز اپنا سفر جاری رکھا۔ جہاں بھی مجھے کوئی نیا پرانا مندر نظر آیا، دھڑکتے ہوئے دل سے اس کے اندر جا کر دیکھتا، مگر مایوس ہو کر آ جاتا۔ پیدل سفر کرتے کرتے میرے کوا جواب دینے لگے تھے۔ میں ایک ایک دن کا حساب کر رہا تھا۔ تربینی نے مجھے جو حساب بتایا تھا اس کے اعتبار سے صرف 11 دن شیو چرن کی کامیابی میں اور باقی رہ گئے تھے۔ دوسرے روز جب میں دن بھر پیدل سفر کرنے کے بعد رات کو ایک درخت کے نیچے سونے کے ارادے سے لیٹا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ میری زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ میرا جوڑ دکھ رہا تھا۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر میرا سارا جسم داغدار بنا دیا تھا۔ مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو چلا تھا۔ سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اگر میں اس ویرانے میں مر بھی گیا تو یہ موت آزادی کی موت ہوگی۔ دن بھر کی تکان کی وجہ سے مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی اور میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ بہت دیر بعد جب میں ہڑبڑا کر جاگا، اس وقت قرب و جوار کا تمام علاقہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کیوں کر کھلی کہ اچانک میرے سر پر تیز پنجوں کی چبھن شروع ہو گئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں ان پنجوں کی چبھن سے بخوبی واقف تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں اور عالم تصور میں اپنے سر کی جانب توجہ کی تو مجھے اپنے حواس پر یقین نہیں آیا۔ عنقا میرے سر پر موجود تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس بے وفا سے کوئی بات نہ کروں، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر کچھ ایسی سوگواری طاری تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں چاہنے کے باوجود عنقا سے اپنی نفرت کا اظہار نہ کر سکا اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آمد پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے کسی بچھڑے ہوئے عزیز سے مل رہا ہوں، یا اپنی محبوبہ سے جسے مجھ سے کسی نے چھین لیا ہو اور جو حالات کے ستم سے مجبور اپنے گمگشتہ محبوب کے پاس آئی ہو۔ میں نے رقت آمیز آواز میں آہستگی سے کہا، عنقا، کیا یہ تم ہو؟
ہاں، یہ میں ہوں جمیل احمد خان، انکا نے اداسی سے مختصر سا جواب دیا۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ آخر تمہیں میرا خیال کیوں کر آ گیا؟ میں نے محسوس کیا کہ انکا کی آنکھوں میں غم کی پرچھائیاں تیر رہی ہیں۔ وہ کسی نوجوان بیوہ کی طرح لٹی لٹی اور سوگوار سی نظر آ رہی تھی، چپ چپ اور خاموش خاموش سی۔ کچھ دیر تک میری بات کا جواب دیے بغیر وہ اپنے پنجوں کو اضطراب کی حالت میں میرے سر پر مارتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ جمیل احمد خان، میں اپنے آقا کے حکم پر تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آقا؟ میں جھنجھلا کر بولا، کیا تمہیں واقعی اب مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں رہی؟ کیا تمہیں اس بات کا کبھی احساس نہیں ستاتا کہ میں اس حالت تک محض تمہاری وجہ سے پہنچا ہوں انکا، تمہاری محبت کی وجہ سے؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے جمیل، انکا ایک سرد آہ بھر کر بولی۔ محبت کی باتیں تھیں جمیل احمد خان، ان کی یاد سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہیں کتنی بار بتاؤں، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں اب تمہاری نہیں رہی؟ میں تو تربینی داس کی غلام ہوں اور اس کے حکم کے بغیر کوئی قدم اٹھانا میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ انکا کے لہجے میں جو کسک تھی، اسے محسوس کر کے میری حالت اور غیر ہو گئی، لیکن میں نے انکا سے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ میری آہوزاری بے سود ہوگی، اس لیے کہ انکا صرف اور صرف تربینی داس کی تابع تھی۔ مجھ سے اس کی جدائی میں پرسرار طاقتیں شامل تھیں۔ میں بس انکا کو حسرت بھری نظروں سے تکتا رہا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس قدر روں، اس قدر چیخوں کہ مجھے موت آ جائے، میں پاگل ہو جاؤں۔ جمیل احمد خان، تم اپنی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ تمہیں جس پرانے مندر کی تلاش ہے وہ ندی کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ صبح ہوتے ہی تم کشتی کے ذریعے دوسرے کنارے پر پہنچو، دوسرے کنارے پر اتر کر بائیں جانب چلنا ہوگا، اور اس راستے پر جو پہلا مندر آئے گا وہی تمہاری منزل ہوگی۔ شیو چرن تمہیں اسی مندر میں ملے گا۔ میں خاموشی سے انکا کی ہدایت سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے کہا، انکا، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں شیو چرن کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ جب تک شیو چرن منڈل میں ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ انکا کے لہجے سے مایوسی مترشح تھی۔ مجھے خوشی ہے انکا کہ تم نے میری رہنمائی کی زحمت مول لی، لیکن کیا تم ایک دو روز میرے سر پر قیام نہیں کر سکتی؟ میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پھر تمہارے مشورے کی ضرورت پیش آئے۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے انکا کو مخاطب کیا۔ میری شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طور پر میری بات مان لے۔ اس کی موجودگی میں میرے حوصلے بلند رہ سکتے تھے، لیکن انکا نے بڑی بے رخی سے میری خواہش کو رد کر دیا۔ یہ مشکل ہے جمیل احمد خان، میرے آقا نے مجھے صرف اتنا حکم دیا تھا کہ میں تمہاری رہنمائی کر دوں، پھر واپس چلی آؤں۔ چنانچہ اب میں جا رہی ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا دھیان رکھنا۔ انکا، میں نے تیزی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجبور اور بے بس ہو، لیکن کیا تم مجھے اتنا بھی نہیں بتا سکتی کہ آنے والے حالات میری زندگی میں اور کیا گل کھلانے والے ہیں؟ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی جمیل احمد خان، مجھ سے کچھ مت پوچھو، انکا نے جواب دیا۔ یہ تم میرا پورا نام کیوں لیتی ہو انکا؟ اس میں مجھے بڑی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں تم سے بہت دور ہوں۔ کم از کم میرے اس احساس کو تم مجھ سے دور نہ کرو کہ تم کسی اور کے پاس رہ کر بھی میری ہمدرد ہو۔ تم مجھے جمیل کیوں نہیں کہتی؟ اسی لہجے میں مخاطب کیوں نہیں کرتی جس کی شیرینی کا میں عادی رہا ہوں؟ کیا تمہارے لہجے پر بھی پابندی عائد ہے؟ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ میں نے جذبات میں نہ جانے کیا کچھ کہا، مگر انکا میری کرب انگیز گفتگو سے متاثر نہیں ہوئی۔ اس کا لہجہ اب بھی وہی تھا۔ جمیل احمد خان، میرا سارا وجود تربینی کا تابع ہے، تم میرے لیے اجنبی ہو۔ ہاں، میں تمہیں صرف ایک مشورہ دے سکتی ہوں کہ مجھے یاد مت کیا کرو۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ تم کر رہے ہو، کیے جاؤ یا نہ کیے جاؤ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے تمہاری بہت یاد ستاتی ہے۔ اتنی دور جانا تھا تو میرے پاس کیوں آئی تھی؟ میں نے تقریباً رو دینے والے انداز میں کہا۔ جواب میں انکا نے ایک لمحے کے لیے مجھے نفرت اور حقارت کی نظروں سے دیکھا، پھر اس کی نظروں میں بے بسی کا احساس جھلک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے محبت سمٹ آئی، مگر پھر اچانک پھدک کر وہ میرے سر سے اتر گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہا، لیکن بے سود۔ انکا تربینی کے حکم سے واپس جا چکی تھی۔ وہ رات میں نے بڑے کرب کی حالت میں کاٹی۔ انکا کا تصور رہ رہ کر مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں ساری رات انکا کے بارے میں سوچتا رہا اور اسے دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر مختلف منصوبے بناتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں ہمت کر کے اٹھا اور ندی کے کنارے کنارے چلنے لگا۔
کچھ دور جا کر مجھے وہ گھاٹ مل گیا جہاں سے یاتری اور دوسرے مسافر کشتیوں کے ذریعے دوسرے کنارے تک جاتے تھے۔ میں نے ایک کشتی لی اور اپنے سفر کو آگے کی سمت بڑھنے لگا۔ ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں نے ایک طویل سانس لی، قرب و جوار کے علاقے پر ایک نظر ڈالی، پھر انکا کی ہدایت کے مطابق بائیں جانب قدم اٹھانے لگا۔ دوپہر تک میں نے گرتے پڑتے کوئی 3 کوس کی مسافت طے کی تھی، لیکن کوئی بھی منظر نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر میں نے ندی کے پانی سے منہ دھویا۔ بھوک کی شدت سے میرا برا حال تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی درخت پر چڑھ کر پھل توڑ سکتا۔ قرب و جوار میں کوئی ایسی سرائے بھی نظر نہیں آتی تھی جہاں سے میں خوراک حاصل کر سکتا۔ چنانچہ میں نے چند گھونٹ پانی کے پیے اور اپنے مزمحل اعصاب کو تازہ کرنے کے لیے وہیں پڑا رہا۔ تازہ ہوا کے خوشگوار جھونکوں نے مجھ پر غنودگی کی کیفیت طاری کی تو میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دن ڈھل چکا تھا اور درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ نیلے آسمان پر دودھیا بگلے قطار در قطار اپنے بسیروں کی طرف محو پرواز تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی میں نے مشکل سے ایک ہی کوس کی مسافت اور طے کی تھی کہ مجھے ایک پرانا مندر نظر آنے لگا جو کنارے سے کچھ دور ایک اور ٹیلے پر واقع تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مندر کے قریب پہنچ کر میں نے اطراف کا جائزہ لیا تو ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ دور تک نہ کوئی آدم تھا نہ کوئی آدم ذات۔ ایک لمحے تک میں گنگ سا کھڑا ماحول کا جائزہ لیتا رہا، پھر لرزتے قدموں سے مندر کے شکستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا تو میرے تنفس کی رفتار 2 چند ہو گئی۔ مندر کے اندر ملگجا اندھیرا طاری تھا، لیکن اس میں ایک ننگ دھڑنگ پجاری کو میں بخوبی دیکھ سکتا تھا جو ٹوٹے پھوٹے فرش پر درمیان میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ سندلی دانوں والی مالا پر بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ میں ٹھیک طور سے پجاری کی صورت تو نہ دیکھ سکا، لیکن مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی پجاری شیو چرن ہوگا۔ انکا کی رہبری غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ میں دروازے پر ساکت و جامد کھڑا کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر الٹے قدموں لوٹ آیا۔ میں نے اندھیرے کی بجائے اجالے میں اس سے نمٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات میں نے پرانے مندر سے ایک فرلانگ دور ایک کھلی چٹان پر گزاری۔ صبح ہوئی تو میں نے اٹھ کر ندی پر غسل کیا، درختوں سے کچھ پھل توڑ کر کھائے، پھر اسی مندر کی سمت چل پڑا جس میں رات شیو چرن کو جاپ میں مگن دیکھ چکا تھا۔ ہر چند کہ میں بری طرح تھک چکا تھا، لیکن اس وقت غسل اور شکم سیری کے بعد میں اپنے اندر توانائی سی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی منزل پر تھکا دینے والے سفر کے بعد پہنچ چکا تھا۔ کچھ اور نہیں تو مجھے یہ یقین تو تھا کہ اگر میں شیو چرن کو کسی طرح مارنے میں کامیاب ہو گیا تو میری زندگی بدل جائے گی۔ تربینی داس نے چونکہ انکا کی موجودگی میں مجھے متر بنانے کا وچن دیا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے۔ پونا سے روانگی کے وقت میں نے طے کیا تھا کہ شیو چرن کو عین اس وقت ماروں گا جب انکا تربینی داس کے قبضے سے نکل کر شیو چرن کے پاس جا رہی ہو، لیکن رات کو اچھی طرح غور و خوض کرنے کے بعد میں نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اول تو میرے لیے شیو چرن کو مارنا ہی مشکل تھا، پھر وقت کا تعین میرے بس سے باہر تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شیو چرن کا جاپ پورا ہونے کے کتنی دیر بعد انکا تربینی کے سر سے اس کے سر پر آ جائے گی، جبکہ انکا تو ایک چھلاوا تھی۔ فاصلے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ شیو چرن کے جاپ مکمل کرنے کے بعد ایک مقررہ وقت انکا کو اس کے سر پر آنے میں لگے گا تو میں خطرہ بھی مول لے لیتا، لیکن مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ہر پہلو پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر انکا شیو چرن کے قبضے میں چلی گئی تو نہ جانے اور کیا خطرناک حالات پیش آئیں گے۔ چنانچہ میں نے تربینی داس کے دیے ہوئے وچن پر ہی بھروسہ کر لیا اور یہی فیصلہ کیا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے گا شیو چرن کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ تربینی اگر وعدے سے پھر بھی جائے تو میرے حالات میں کیا فرق آ جائے گا؟ پرانے مندر میں اس وقت اچھی خاصی روشنی تھی، اس لیے میں اس پجاری کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہٹا کٹا پجاری سر تپا الف ننگا تھا۔ اس نے اپنے کشادہ سینے پر سندل مل رکھا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال خودرو جھاڑیوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ آنکھیں مونڈے وہ مالا پر جاپ میں مگن تھا۔ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس کے اطراف میں سفید دائرہ سا بنا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ منڈل ہے جس کے اندر انکا کی پرسرار قوت بھی بیکار ہے۔ چند لمحے تک میں مبہوت کھڑا شیو چرن کو دیکھتا رہا، پھر قدم اٹھاتا سفید لکیر کے قریب گیا اور باآواز بلند شیو چرن کو مخاطب کر کے بولا، ارے او مورکھ، تو جو تپسیا کر رہا ہے اس میں تیرا سفل ہونا ناممکن ہے۔
اگر تجھے اپنا جیون پیارا ہے تو اپنا جاپ چھوڑ کر منڈل سے باہر آ جا، پرنتو نہیں تو میں تجھے ایسا کشٹ دوں گا کہ سارا جیون بیعقل رہے گا۔ میں نے محض ہوا میں تیر چھوڑا تھا، لیکن اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ شیو چرن کی انگلیاں مالا پر چلتے چلتے تھم گئیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری سمت حیرت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتے شعلے دیکھ کر میں ایک پل کے لیے لرز اٹھا، لیکن پھر ہمت کر کے بولا، شیو چرن، میں تیرے من کی آشا کو پڑھ چکا ہوں۔ تو انکا کی پرسرار شکتی کو قبضے میں کرنے کے سپنے دیکھ رہا ہے نا؟ پرنتو تیرا یہ سپنا پورا نہیں ہو سکتا۔ میری مان اور منڈل سے باہر آ جا۔ جان بچانے کا تیرے لیے کیول یہی ایک طریقہ ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے میری اچھا کا پالن نہ کیا تو تجھے سارا جیون کٹھنائیوں میں بتانا ہوگا۔ شیو چرن بدستور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میرا دل باہر آ رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ بھی پوری طرح نشانے پر نہیں لگا تھا۔ شیو چرن کچھ دیر تک مجھے یوں گھورتا رہا جیسے وہ میری باتوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں شعلے سے رقص کرنے لگے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر زور سے مجھے دھتکار دیا اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے اپنے جاپ میں مگن ہو گیا۔ سندلی دانوں کی مالا پر اس کی انگلیاں تیز تیز دوبارہ چلنے لگی۔ میری پہلی کوشش رائے گاں گئی تھی۔ میں نے 2-3 بار ہمت کر کے اور دیوی دیوتاؤں کے الٹے سیدھے نام لے کر اسے ڈرانا چاہا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ شیو چرن نے تو نہ میری بات پر کوئی دھیان دیا اور نہ ہی آنکھیں دوبارہ کھولی، پوری توجہ سے اپنی جاپ میں مگن رہا۔ میں تل ملا کر مندر سے باہر آ گیا اور چٹان سے ایک وزنی پتھر بمشکل اٹھا کر دوبارہ اندر گیا۔ منڈل کے قریب پہنچ کر میں نے وزنی پتھر کو اپنے ہاتھ سے بلند کیا اور جسم کی پوری قوت جمع کر کے اسے شیو چرن کی سمت اچھال دیا۔ پتھر اگر شیو چرن کے سر سے ٹکراتا تو وہ یقیناً مرتا، لیکن جو کچھ ہوا وہ میرے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا پھینکا ہوا پتھر شیو چرن کے سر پر پہنچ کر ہوا میں معلق ہو گیا، پھر تیزی سے میری سمت واپس پلٹا۔ میں نے بوکھلا کر ایک طرف ہو کر خود کو بچانا چاہا، لیکن اس کے باوجود پتھر میرے بائیں شانے سے اس زور سے ٹکرایا کہ میں کرہ کر فرش پر الٹ گیا۔ شیو چرن کی محویت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بدستور اپنے جاپ میں مگن تھا۔ میں نے اپنے شانے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خون ابل ابل کر میرے جسم کو لہو لہان کر رہا ہے۔ تکلیف کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو کرہ کر دوبارہ فرش پر آ رہا۔ موت کا بھیانک تصور میرے اعصاب پر پوری طرح حاوی تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور اسی طرح پرانے مندر کے اندر رہا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے اٹھنے کی بجائے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ دروازے سے باہر تک جانے میں مجھے کتنا وقت صرف ہوا کچھ یاد نہیں، البتہ اتنا ضرور یاد ہے کہ دروازے سے باہر آتے ہی میری ہمت جواب دے چکی تھی اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوبارہ ہوش میں آتے ہی میں نے خود کو نیم مردہ حالت میں اسی پرانے مندر کے دروازے پر پڑا پایا۔ میرا شانہ پیپ بھرے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، ذہن بری طرح چکرا رہا تھا، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں پورے دن بے ہوش رہا ہوں۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے میرے حلق کے اندر کانٹے پڑ گئے تھے۔ غالباً وہ بخار کی شدت ہی تھی جس کے باعث میرا جسم پھنکار جا رہا تھا۔ موت کا تصور جاگا تو گھٹن کا احساس اور شدید ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے پرانے مندر کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے پرانا مندر مجھے کچل ڈالنے کے لیے میری سمت بڑھ رہا ہے۔ خوف اور دہشت کے بارے میں میری منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے ہمت کر کے رینگنا چاہا لیکن توازن نہ رکھ سکا اور پتھریلی چٹان سے نشیب کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ میرا ذہن ایک بار پھر تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسری بار کی بے ہوشی کتنی طویل ثابت ہوئی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ جب میری نگاہوں کے سامنے سے تاریکی کا پردہ ہٹا تو میں نے خود کو ایک کٹیا میں پایا جہاں ایک پنڈت نما سادھو موجود تھا۔ جب میری نگاہ اس سادھو پر پڑی تو میں سمجھا کہ وہ شیو چرن ہے جو اب اپنا انتقام لے گا۔ سادھو نے مجھے حیرت سے دو چار دیکھا تو اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونکا اور آہستہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں ہکا بکا ہر چیز کو معنی خیز نظروں سے گھور رہا تھا کہ وہی سادھو دوبارہ کٹیا میں داخل ہوا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں پیتل کی ایک لٹیا سی تھی جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ میرے قریب آ کر سادھو بیٹھا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، لو اٹھو اور یہ گرما گرم دودھ پی لو۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے سوال کیا۔
مجھے کٹیا میں اپنی موجودگی نہ جانے کیوں عجیب پرسرار لگ رہی تھی۔ کچھ حواس بجا ہوئے تو مجھے یاد آ گیا کہ میں پرانے مندر سے باہر نکل کر کن حالات سے دوچار ہوا تھا۔ میرے شانے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا اور اسی غنودگی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں نے پرانے مندر سے دور بھاگ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن توازن کھو کر نشیب میں لڑکتا چلا گیا تھا۔ اب ہوش میں آنے پر میں کسی سادھو کی کٹیا میں تھا جو مجھے دودھ پلانے کی صحیح کر رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ ابھی اس کٹیا تک میں کیوں کر پہنچا؟ مجھ سے ہمدردی جتانے والا یہ سادھو آخر کون تھا؟ میں ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے مضطرب تھا۔ سادھو نما پنڈت نے مجھے بے چین دیکھا تو زیر لب مسکرا کر بڑے میٹھے لہجے میں بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اس قدر خوف سے مجھے مت دیکھو۔ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو تمہیں کٹیا تک لانے کی بجائے اسی جگہ چھوڑا تھا جہاں تم خون میں لت پت پڑے تھے۔ اگر میں اس سمے تمہاری سہایتا نہ کرتا تو تم اب تک مر کھپ چکے ہوتے۔ اٹھو بالک اور مجھ پر وشواس کر کے دودھ کو پی لو۔ سادھو کی باتوں میں نہ جانے کیسا جادو تھا کہ میں نے بے اختیار اس کا کہا مان لیا۔ دودھ حلق سے نیچے اترا اور جسم کو گرمائی پہنچی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھ میں نئی روح سرایت کر گئی ہو۔ سادھو کی نظریں بدستور مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ان نظروں میں میرے لیے نفرت کی بجائے اپنائیت کا احساس جھلک رہا تھا۔ میں نے دودھ پی کر اطمینان کا سانس لیا اور پھر اس مہربان شخص کو مخاطب کر کے بولا، سادھو مہاراج، میں نے تمہارا کہا مان لیا۔ اب کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کون ہو اور کس طرح تم نے مجھے موت کے چنگل سے نجات دلائی؟ اس وقت میں کہاں ہوں اور میں کتنے دنوں تک بے ہوش رہا؟ میں نے سادھو پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا میرا منہ تکتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، بھگوان کی لیلا بڑی نیاری ہے بالک، جو وہ کرتا ہے پتہ نہیں کیوں کرتا ہے۔ وہ جو چاہے کر دیتا ہے، منش کی کیا مجال جو اس کے کاموں میں دخل دے سکے۔ اس نے جو بھاگ میں لکھ دیا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ سادھو اتنا کہہ کر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جمیل احمد خان، میں سادھو نہیں پنڈت ہوں، پنڈت بدری نارائن۔ وندھیا چل کے دامن میں کچھ دنوں سکون سے رام رام کرنے کے کارن آیا تھا، پرنتو اب مجھے ایسا جان پڑتا ہے جیسے بھگوان نے مجھے یہاں تمہاری سہایتا کے لیے ہی بھیجا ہے۔ جے بھگوان۔ اس نے عجز سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ پر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تعجب سے پنڈت بدری نارائن سے پوچھا تو وہ معنی خیز مسکراہٹ اپنے لبوں پر بکھیر کر بولا، جمیل احمد خان، تم نام کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس پرانے مندر میں کس کام سے گئے تھے اور پھر اس حال تک کیسے پہنچے۔ کہو تو سنا ڈالوں تمہیں تمہاری پورن جیون کتھا۔ پنڈت کے لہجے کا سحر مجھے مسحور کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے بدری نارائن کو پہلے بھی کہیں بہت قریب سے دیکھا ہے، لیکن کہاں؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اسے مجھ سے ہمدردی ہے۔ ہاں، یہ بات میرے لیے حیران کن ضرور تھی کہ وہ میرے دل کے راز سے کیسے واقف ہو گیا۔ یقیناً وہ کوئی گیانی پنڈت ہے، میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ پنڈت مہاراج، جب تم جانتے ہو کہ میں اس ویرانے میں کس کارن ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں اور پرانے مندر تک جانے کی وجہ کیا تھی، تو تم میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ مہاراج، کیا میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا میری آشائیں پوری ہوں گی؟ شانتی سے کام لو بالک، پنڈت بدری نارائن نے بڑے پروقار لہجے میں ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تمہارے من کا سارا حال پڑھ چکا ہوں۔ میں اوشیہ تمہاری سہایتا کرتا، پرنتو سمے بہت کم رہ گیا ہے۔ پنڈت مہاراج، مجھے اچانک شیو چرن کا خیال آیا تو میں نے تڑپ کر پوچھا، کیا پرانے مندر میں بیٹھا پجاری اپنا جاپ پورا کر چکا ہے؟ نہیں، ابھی اس کا جاپ پورا ہونے میں 3 دن باقی ہیں۔ پنڈت بدری نارائن نے اس بار قدرے سنجیدگی سے کہا، اگر تم اتنے دنوں بے سدھ نہ ہوتے تو کچھ کیا جا سکتا تھا، پرنتو اب تمہارے من کی آشا پوری ہونے میں کٹھنائیاں ہیں۔ مجھے سوچنے دو بالک، مجھے سوچنے دو۔ تم جس شکتی کو پنجہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے سامنے بڑی بڑی شکتیاں بھی ہیچ ہیں۔ مجھے کچھ سوچنے دو۔ بدری نارائن کافی دیر تک کسی گہری سوچ میں غرق رہا۔ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے میں منہمک تھا۔ کبھی اس کی آنکھوں میں ایسی اداسی پھیل جاتی جیسے وہ مایوسیوں کا شکار ہو گیا ہو، اور کبھی اس کی رنگت یوں کھل اٹھتی جیسے وہ کسی آخری نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ دیر تک بدری نارائن ان متضاد کیفیتوں سے دوچار رہا۔
پھر یکلخت وہ میری جانب متوجہ ہوا۔ جمیل احمد خان، میری مانو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ پنڈت جی، میں نے کسمساتے ہوئے کہا، پنڈت جی مجھے اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں ہے، میں تو کئی بار مر چکا ہوں، میں اس سمے بھی خود کو مرا ہوا سمجھتا ہوں، مجھے بتاؤ مہاراج، میں کس طرح اسے زیر کر سکتا ہوں؟ بیاکل نہ ہو، بیاکل نہ ہو، پنڈت نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا، پر میں شیو چرن کو اس کے جاب سے ہٹانے میں تمہاری سہایتا کیوں کروں؟ شیو چرن نے کیا کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پنڈت جی، تم نے مجھے دوسری زندگی دی ہے، اب جب زندگی دی ہے تو اسے برقرار بھی رکھو، اگر تم نے میری سہایتا نہ کی تو میں اسی کٹیا میں اپنا سر پھوڑ کر مر جاؤں گا، میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، بھگوان کے لیے میری سہایتا کرو، مجھے وشواس ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، میں نے گڑ گڑا کر کہا تو پنڈت بدری نارائن کا دل پسیجا، وہ بہت خاموش رہنے کے بعد بولا، جمیل احمد خان، تم شیو چرن سے پنجہ کر سکتے ہو، پرنتو اس کے لیے تمہیں بھی کشٹ اٹھانا پڑے گا۔ میں تیار ہوں مہاراج، میں خوشی سے تقریباً چیخ اٹھا، انکا کی خاطر میں کالی مائی کے چرنوں میں اپنا جیون بھی بھینٹ دینے کو تیار ہوں، تم میرے شریر کا جتنا چاہو گوشت لے سکتے ہو، تمہیں کل تک اور انتظار کرنا ہوگا۔ بدری نارائن نے جواب دیا، آج کی رات مجھے نرمدا کے کنارے گزارنی ہوگی، میں کالی مائی کو تمہارے لیے رام کرنے کی کوشش کروں گا، پرنتو اتنا دھیان رکھو کہ جب تک میں پلٹ کر نہ آؤں تم اس کٹیا سے باہر نہیں نکلو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا۔ تم اس کی چنتا نہ کرو مہاراج، میں تمہارا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ بدری نارائن میرا جواب جاننے کے ارادے سے اٹھا تو میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا، مہاراج کیا انکا مجھے واپس مل جائے گی؟ اتنی جلدی اتنی باتیں، پہلے شیو چرن کو تو نیچا دکھاؤ، پھر انکا کی چنتا کرتے رہنا۔ بدری نارائن نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، پھر کٹیا سے باہر چلا گیا۔ وہ رات میری زندگی کی قیامت خیز راتوں میں سے ایک رات تھی، ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا، منزل مجھ سے بہت قریب تھی اور بہت دور بھی، میں عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا۔ وہ رات میں نے بڑی بے چینی سے اور کرب کی حالت میں گزاری۔ بدری نارائن کے بارے میں نے بہت غور و خوض کیا، لیکن یہ یاد نہ آ سکا کہ میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ جس طرح میری مدد پر آمادہ ہو گیا تھا وہ مجھے حیرت زدہ کیے دیتا تھا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کوئی بہت پہنچا ہوا پنڈت ہے جو دوسروں کے دلوں کا حال پڑھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ سے بالاتر تھی، اگر بدری نارائن انکا کی پرسرار اور لامحدود قوتوں سے واقف تھا اور اسے یہ بھی علم تھا کہ انکا کو کس طرح شیو چرن کے ہاتھوں بچایا جا سکتا ہے، تو اس نے میری مدد کرنے کی بجائے خود انکا کے پرسرار وجود کو قبضے میں کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا وہ انکا کی قوتوں سے زیادہ شکتی رکھتا تھا؟ عجیب عجیب خیالات مجھے گھیرے ہوئے تھے، میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ رات بھر میں اسی ادھیڑ بن میں رہا اور تشویش میں مبتلا رہا۔ متعدد بار میرا دل چاہا کہ کٹیا سے باہر نکل کر دیکھوں کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور بدری نارائن میرے لیے کیا کر رہا ہے، لیکن بدری نارائن کی ہدایت کا خیال کرتے ہوئے میں نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ رات میں نے اپنی جسمانی کیفیت کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میرے شریر پر زخم کا بہت معمولی نشان باقی رہ گیا تھا۔ غالباً یہ بدری نارائن کی قوتوں کا کرشمہ تھا، میں جس قدر اس کے متعلق سوچتا اتنا ہی اس سے متاثر ہو جاتا۔ صبح ہوئی تو میری بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا، میں بڑی شدت سے بدری نارائن کا منتظر تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری پریشانی بھی بڑھتی گئی۔ دن جب خاصا چڑھ آیا تو بدری نارائن کٹیا میں داخل ہوا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ رات بھر جاگتا رہا ہے، نیند کا خمار اس کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، مہاراج مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب لوٹے ہو، تم نے کالی مائی کو میرے سلسلے میں رام کر لیا ہے نا؟ بتاؤ مہاراج، کیا یہ سچ ہے؟ شانتی شانتی، اس نے مسکرا کر کہا، دھنیہ ہو جمیل احمد خان، کالی مائی نے تمہاری بھیٹ کو سویکار کرنے کا وچن دیا ہے۔ پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تمہارے لیے حکم؟ تم اب ایک سب سے مشکل کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب مجھے تمہارے شریر کا گوشت لے کر اس پر ایک منتر کا جاپ کرنا ہوگا۔ بدری نارائن نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، جاپ مکمل ہو جانے کے بعد تم اپنے شریر کے اس ٹکڑے کو لے کر پرانے مندر جاؤ گے اور کالی کا شبھ نام لے کر اسے شیو چرن کی اور اچھال دو گے۔ آگے کیا ہوگا یہ تم خود دیکھ لینا۔ بتاؤ کیا تم تیار ہو؟
بدری نارائن کی باتوں سے مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہو چلا تھا، چنانچہ میں فوراً ہی اپنے بدن کا گوشت دینے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ کام چھوٹے موٹے دل گردے والے آدمی کا نہیں تھا۔ بات کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ دانستہ اپنے جسم سے اپنے کسی حصے کو علیحدہ کرنے کے لیے کتنی قوت برداشت کی ضرورت ہے۔ بدری نارائن نے جس وقت ایک تیز دھار چھری سے میری بائیں ران کا گوشت کاٹا، اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے، لیکن انکا کے خوبصورت تصور نے مجھے حوصلہ بخش دیا تھا۔ میں نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا تاکہ چیخ کی آواز میرے حلق سے نہ نکلنے پائے۔ گوشت کا ٹکڑا حاصل کرنے کے بعد بدری نارائن نے جب کھلے زخم پر ایک سیاہ رنگ کا سفوف بھرا تو میں اپنی چیخ نہ روک سکا، لیکن بدری نارائن میری چیخ کی طرف کوئی توجہ دیے بغیر گوشت کا ٹکڑا لیے باہر چلا گیا۔ کٹیا سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اس کی واپسی تک باہر نکلنے کی کوشش نہ کروں، چنانچہ میں ایک بار پھر شدید ترین کرب سے دوچار ہو گیا۔ تکلیف کی بے انتہا شدت کی وجہ سے میں اس سے یہ بھی دریافت نہ کر سکا کہ اس کو اپنا جاپ مکمل کرنے میں کتنی دیر لگے گی، لیکن مجھے اس بار زیادہ دیر تک بدری نارائن کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد وہ دوبارہ کٹیا میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں شعلہ بار نظر آ رہی تھیں، یوں جیسے وہ شدید غصے کے عالم میں ہو۔ قبل اس کے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، اس نے میرے قریب آ کر گوشت کا ٹکڑا میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اٹھو بالک، اب وہ سمے آ گیا ہے جب تم شیو چرن کے منڈل کو نشٹ کر سکتے ہو۔ اپنے شریر کے اس بے جان ٹکڑے کو لے کر تم سیدھے پرانے مندر جاؤ گے، لیکن خبردار، راستے میں پلٹ کر دیکھنے کی کوشش مت کرنا۔ مندر میں تم ٹھیک اس سمے داخل ہوگے جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ منڈل کے قریب جا کر تم کالی کا شبھ نام لے کر اس ٹکڑے کو شیو چرن کی طرف اچھال دینا اور اس وقت تک موجود رہنا جب تک تمہیں منڈل میں آگ کے شعلے نظر نہ آئیں۔ اس کے بعد تم الٹے قدموں واپس آ جانا۔ اگر تم نے میری باتوں کا دھیان رکھا تو اوشیہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں بڑی توجہ سے بدری نارائن کی ہدایات ذہن نشین کر رہا تھا۔ جب وہ کہہ چکا تو میں نے کہا، مہاراج، جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا ہو سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پرانا مندر یہاں سے کتنی دور ہے۔ بدری نارائن نے میری ہمت بڑھائی۔ جمیل احمد خان، اسی طرح اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو کہ تم اس کام کو کر سکو۔ تمہیں اپنی اسی حالت میں یہ کام انجام دینا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے ہونٹوں کو جنبش شروع ہو گئی تھی۔ غالباً وہ پھر کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ میں امید و بیم کی کیفیت سے دوچار اس کا چہرہ تکتا رہا۔ 20-25 منٹ تک کٹیا میں مکمل سکوت رہا۔ پھر جب بدری نارائن نے اپنا منتر پورا کر کے مجھ پر پھونک ماری تو مجھے ایسا لگا جیسے میری تکلیف میں کمی آ گئی ہو۔ مجھے اپنے رگو پے میں کسی قدر توانائی کا احساس ہو رہا تھا۔ بدری نارائن کے اشارے پر گرتا پڑتا اٹھ گیا اور اپنی تمام طاقت کو مجتمع کر کے خود کو کھڑا ہی رکھا۔ سنو بالک، بدری نارائن مجھے مخاطب کر کے بولا، کٹیا سے باہر نکل کر تم پچھم کی اور چل پڑنا۔ پرانا مندر یہاں سے کوئی 1 کوس کے فاصلے پر ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بدری نارائن کے ہاتھوں سے گوشت کا ٹکڑا لیا، پھر کٹیا کے دروازے کے قریب جا کر بولا، مہاراج، مجھے دھیان پڑتا ہے کہ میں پہلے بھی تم سے کہیں مل چکا ہوں۔ کیا تم ابھی ان باتوں کی چنتا مت کرو جمیل احمد خان، ایک سمے ایسا آئے گا جب تم کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ جاؤ اب سدھارو۔ میں نے تشکرانہ نظروں سے بدری نارائن کے چہرے پر آخری نظر ڈالی اور ایک مغرور آدمی کی طرح باہر آ گیا۔ باہر نکل کر میں پچھم کی سمت چل پڑا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی میرے اندازے کے مطابق 1.5 گھنٹہ باقی تھا، پھر بھی میں الٹے سیدھے قدم مارتا آگے بڑھتا رہا۔ میری زندگی کا یہ مختصر سفر سب سے زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ تھا۔ میری ران دکھ رہی تھی، میں کسی طرح بھی چلنے کے قابل نہ تھا۔ صرف ایک عزم تھا، ایک جوش تھا، انکا کا بے حد جذبہ تھا، جو میں آگے چلتا رہا۔ تقریباً 40 منٹ بعد میں اپنی منزل مقصود کے سامنے تھا۔ ٹیلے کے اوپر بنا ہوا شکستہ مندر اب مجھ سے بمشکل 50 گز کے فاصلے پر تھا۔ میں نے سورج پر نظر ڈالی جو پہاڑیوں کے بہت قریب جا چکا تھا۔ میں کچھ دیر تک نیچے کھڑا سستاتا رہا، پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا تو میں تیزی سے ٹیلے کے اوپر چڑھنے لگا۔ میرے دل کی کیفیت رقم کرنا مشکل ہے۔ اس تمام عرصے میں نے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ مندر کے دروازے پر پہنچ کر میں ایک پل کے لیے رکا، پھر دل کڑا کر کے اندر داخل ہو گیا۔ شیو چرن اس وقت بھی منڈل میں بیٹھا اپنے جاپ میں مگن تھا۔ اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے سندلی دانوں والی مالا پر چل رہی تھیں۔
میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا منڈل کے کنارے تک گیا. پھر میں نے دل میں کالی مائی کا نام لیا اور گوشت کے ٹکڑے کو شیو چرن کی طرف اچھال دیا. ٹھیک اسی وقت پورا مندر ایسے خطرناک شور و غل کی آواز سے گونجنے لگا جیسے بے شمار جنگلی درندے غرا رہے ہوں. خوف کے مارے میرے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن میری نظر بدستور اس گوشت کے ٹکڑے پر جمی تھی جو شیو چرن کے سر پر پہنچ کر فضا میں معلق ہو گیا تھا. میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ اپنا حجم پھیلا رہا ہو. میرے دیکھتے ہی دیکھتے گوشت کے ٹکڑے نے منڈل کے اندر ایک ہیبت ناک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی. یہ سب آنن فانن ہوا. شیو چرن بدستور اپنے جاپ میں مگن تھا، مگر جب جنگلی درندوں کی نادیدہ آوازیں شدت اختیار کر گئیں تو اس نے آنکھیں کھول دیں. ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر چونک کر اوپر کی سمت دیکھا تو بوکھلا گیا اور سندلی دانوں والی مالا کو گھما کر اس دیو قامت عفریت کو مارا. مالا کا اس عفریت سے ٹکرانا تھا کہ فضا میں بڑی بھیانک گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری. اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس پرسرار عفریت کے جسم میں آگ لگ گئی ہے. دوسرے ہی لمحے وہ آگ کے شعلے شیو چرن پر ٹوٹ پڑے. شیو چرن کے حلق سے اب کربناک چیخیں نکل رہی تھیں. پھر میں نے اس کے جسم سے بھی آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے. میں چاہتا تھا کہ شیو چرن کے انجام کو اپنی نظروں سے دیکھوں، لیکن مجھے فوراً ہی بدری نارائن کی ہدایت یاد آ گئی. دوسرے ہی لمحے میں تیزی سے پلٹا. میرے اندر بھاگنے کی سکت تو نہ تھی، مگر میں پھر بھی بھاگا. پتہ نہیں کس طرح میں لڑکتا، ڈگمگاتا، لنگڑاتا ہوا تیز قدموں سے مندر سے باہر آ گیا. زندہ گوشت کے جلنے کی چراند نے خاصی دور تک میرا تعقب کیا تھا. مجھے یقین تھا کہ شیو چرن آگ کے شعلوں میں جل بھن کر کوئلہ بن چکا ہوگا. جب میں پنڈت بدری نارائن کی کٹیا پر پہنچا تو کٹیا خالی تھی، وہاں کوئی نہ تھا. میں اپنے لرزاں قدموں سے آس پاس تمام علاقوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، مگر وہ کہیں نہ ملا. نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان. جب میں اس کی حصول یابی میں ناکام ہو گیا تو مجبوراً پونا کی راہ لی. 3-4 دن میں میری حالت کچھ ٹھیک ہو چکی تھی اور میں جلد از جلد تربینی سے ملنا چاہتا تھا. شیو چرن کو ٹھکانے لگانے کے بعد جب میں پونا واپس آیا تو تربینی نے میرا پرتپاک خیر مقدم کیا. مجھے اپنے گلے لگا کر اور بھینچ کر کہا، جمیل احمد خان، تم نے شیو چرن کے سلسلے میں جس دلیری اور بہادری کا ثبوت دیا ہے وہ کسی اور کے بس کا روگ نہیں تھا. میں تا زندگی تمہارا احسان نہیں بھول سکتا. اب تم میرے بہترین متر بن چکے ہو. میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. اب تم میرے ساتھ زندگی کے مزے لوٹو. مجھے افسوس ہے کہ تم نے برے دن گزارے، لیکن جمیل احمد خان، حالات کچھ ایسی صورتحال اختیار کر گئے تھے کہ تم اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ دونوں ہی مجبور تھے. تربینی داس، کیا انکا نے تمہیں میرے سفر کی تفصیل بتا دی ہے؟ میں نے پوچھا تو تربینی نے دبی زبان میں کہا، ہاں، انکا نے مجھے بتایا ہے کہ شیو چرن اب اس دھرتی پر موجود نہیں ہے. کالی مائی کے عتاب نے اسے جلا کر بھسم کر دیا ہے. مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تم نے منڈل میں بیٹھے ہوئے پجاری پر وار کیسے کیا، جبکہ انکا کی شکتی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. تربینی کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا. میرا خیال تھا کہ انکا نے اسے پوری تفصیل بتا دی ہوگی، لیکن اب مجھے اپنی رائے بدلنی پڑی. تربینی کو بدری نارائن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا. میں نے بھی اس کے تذکرے کو درمیان سے حذف کرتے ہوئے کہا، تربینی جی، انسان اگر حوصلے سے کام لے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے. میں نے جو کامیابی شیو چرن کے مقابلے میں حاصل کی ہے، اس میں میری بلند ہمتی سے زیادہ میرے اعتقاد کو دخل تھا. جمیل احمد خان، میں تمہیں تمہاری کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں انکا سے سفارش کروں گا کہ وہ تمہاری ایک آنکھ کی وہ بینائی بھی واپس کر دے جو انکا نے چھین لی تھی. تربینی نے کسی قدر خجل ہو کر کہا، تربینی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی میری آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے وفور جذبات میں اس کا کاندھا پکڑ لیا. کیوں نہیں؟ انکا کوئی معمولی شکتی تو نہیں. تمہاری قسمت اب بدلنے والی ہے. تمہاری بینائی تمہیں واپس ملے گی اور روٹھی ہوئی خوشیاں بھی. کیا واقعی تربینی داس جی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے اس سے بے یقینی کے انداز میں پوچھا. جمیل احمد خان، تم تربینی کو اب تک سمجھے ہی نہیں. تربینی وعدہ خلاف نہیں ہے. میں انکا کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری آنکھ کی روشنی واپس کر دے. تم نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے یہ اس کا انعام ہے. تربینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. تو پھر تربینی داس، انکا سے کہو کہ وہ سب سے پہلے میری بینائی واپس کر دے. اس کے بغیر میں خود کو بہت بدقسمت سمجھتا ہوں. میں نے تربینی سے بچوں کی طرح ضد کی. بہت جلدی ہے کیا؟ تربینی کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ تھی. وہ اس وقت بے حد خوش نظر آ رہا تھا.
میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت محسوس کی تو اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں تربینی داس، انکا سے کہو کہ وہ مجھ پر مہربانی کر دے، میں نے تیزی سے کہا۔ خوب، ارے انکا، یہ جمیل احمد خان کیا چاہتے ہیں؟ تربینی نے اپنے سر کی طرف آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ انکا کو اس اپنائیت سے مخاطب کرنے پر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر پیدا نہیں ہونے دیا۔ تربینی کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے سر پر انکا کے ننھے منھے وجود کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے عالم تصور میں انکا کو دیکھا تو وہ بھی تربینی کی طرح خوش نظر آتی تھی۔ اسے اپنے سر پر محسوس کر کے بے اختیار میرے ہاتھ اپنے سر کی طرف اٹھ گئے، مگر فوراً مجھے خیال آیا کہ انکا تو ایک غیر مرئی شے ہے، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تربینی چونکہ سامنے موجود تھا، اس لیے میں نے انکا سے التفات کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ میرا دل اس سے بہت سی باتیں کرنے کو چاہتا تھا۔ تربینی کے سر پر جانے کے بعد جب بھی انکا گاہے بگاہے میرے سر پر آئی، میری تشنگی اور بڑھا گئی۔ اب وہ اس وقت میرے سر پر بیٹھی اپنی خاص ادا اور خاص انداز سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ملکوتی حسن تھا، پھر اس کا نرم و نازک ہاتھ میری اس آنکھ کی طرف بڑھا جسے اس نے روشنی سے محروم کر دیا تھا۔ میری آنکھ پر اس کا چھوٹا سا ہاتھ لگنا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری آنکھ کے سامنے پھیلا ہوا اندھیرا چھٹ گیا ہو۔ لمحوں میں میری بے نور آنکھ کے سامنے روشنیاں کوند پڑیں۔ میں نے جلدی جلدی آنکھ پٹپٹائی اور جب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ میری آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے تو میں نے وارفتگی سے تربینی کو گلے لگا لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تربینی کے سارے گناہ کس جذبے کے تحت میں نے اچانک معاف کر دیے۔ میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا، تربینی داس جی، میں اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، میری بینائی واپس مل گئی ہے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم میرے سچے متر ہو، سچے دوست۔ ہاں جمیل احمد خان، تربینی نے مجھے اپنے گلے سے ہٹاتے ہوئے کہا، تم اب میرے متر ہو، اب تمہیں کسی بات کی چنتا نہیں کرنی چاہیے، میں ہر بات کے لیے موجود ہوں۔ تربینی کے اس رویے کو دیکھ کر میں نے اپنی پچھلی زیادتیوں کی معذرت چاہی۔ میری باتیں سن کر تربینی مسکراتا رہا، اس نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اسی دن میں علیحدہ کوٹھی میں ملازموں کی ایک ظفر در موج کے ساتھ مقیم ہو گیا۔ وہاں آرام و آسائش کی ہر چیز مہیا کی گئی تھی۔ شام کو غسل کر کے میں نے عمدہ لباس زیب تن کیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ شام میری زندگی کی خوبصورت شاموں میں سے ایک تھی۔ اس دن مجھے عجیب شادمانی کا احساس ہوا، کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ میری روح آزاد، میری سانسیں اور میں سر بسر آزاد، غموں سے بے نیاز ایک شخص تھا۔ شام کو میں تربینی کے خاص کمرے میں مدعو کیا گیا۔ عیاشی اور عیش و عشرت کے لیے عیاش طبع لوگوں کو ہمیشہ مصاحبوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تربینی کا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ میں تربینی کی رفاقت بہت حسن و خوبی سے انجام دے سکوں گا۔ اس شام میں اور تربینی راجہ اندر کی طرح پری جمال لڑکیوں میں بیٹھے تھے۔ وہاں میرے ہزار انکار کے باوجود تربینی نے مجھے آب سرمستگاں میں غرق کر دیا۔ اس رات ایک جشن ہوا، چمکتے ہوئے بدنوں کا رقص، مہوشوں نے اپنی اداؤں کے کیسے کیسے تیر نہ چلائے۔ حسن تربینی کے کمرے میں سمٹ آیا تھا۔ نغمہ سرائی اور رقص و موسیقی کی یہ محفل رات گئے جمی رہی۔ دنیا کی حسین ترین لڑکیاں تربینی کی جلوہ گاہ میں عقل و ہوش پر بجلیاں گرا رہی تھیں۔ ایسی بزم آرائیاں میں نے اس وقت کی تھیں جب انکا میرے قبضے میں تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ تربینی کا انتخاب میرے معاملے میں مجھ سے زیادہ ہوش مند تھا۔ اس کا انتخاب ہر اعتبار سے لاجواب تھا۔ اس نے انکا کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اس سے ہر طرح کا فائدہ اٹھایا تھا، جبکہ انکا اپنی مرضی سے میرے سر پر براجمان تھی اور مجھ سے محبت کرتی تھی۔ بہرحال یہ وقت ماضی کی تلخ یادوں کو سوچنے کا نہ تھا۔ جسم و جاں کی راحت کے لیے حسن بے بہا کا اجتماع اور ایک عرصے سے میں تشنا تھا۔ میں نے اس طرب گاہ کے سمندر حسن میں خود کو غرق کر دیا۔ میری اس مدہوشی کو دیکھ کر چند حسین لڑکیاں میرے پاس آئیں، وہ حسین لڑکیاں جن کی ایک جنبش ابرو کے لیے جنگیں لڑی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی نشست سے اٹھا لیا۔ وہ مجھے کمرے کے وسط میں لے گئیں اور اپنے ساتھ لے کر ناچنے لگیں۔ ان میں سے کوئی ایک مجھے پکڑتی تو دوسری اس کی طرف دوڑتی، بس جسم تھرک رہے تھے۔ بے ہنگم رقص، ہاؤ ہو اور شور تھا۔ تربینی کی کہکہوں نے اس محفل میں اور جوش پیدا کر دیا تھا۔ شب بھر یہی ہنگامہ ہوا۔ وہ ساری رات اس جشن و کیف و مستی میں گزر گئی۔ دن گزرتے رہے، میرے اندر انقلاب آ گیا تھا۔ تربینی کی عنایتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے وعدے پر قائم تھا۔
اس نے میری خزاں زدہ زندگی میں بہار ہی بہار بکھیر دی تھی۔ میرے برے دن رخصت ہو گئے تھے اور میری گرتی ہوئی جسمانی حالت میں غیر معمولی فرق آ رہا تھا۔ اس زمانے میں اپنی سرمستی کا حال لکھنے بیٹھوں تو یہ داستان کبھی ختم نہ ہو۔ بس یوں سمجھیے کہ دن انہی ہنگاموں میں بیت جاتا، رات حسن و جمال کی قربتوں میں گزرتی۔ کل کی بات تھی جب میں اس شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب مسرتوں نے مجھے ایسا گھیرا کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی، اور میں پھر انہی راہوں پر چل پڑا جن پر انسان کو خود کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بزرگوں کا یہ قول غلط نہیں کہ دولت کا نشہ سب سے تیز ہوتا ہے۔ میں نے پھر سب کچھ بھلا دیا۔ دولت بھی کیا خوب چیز ہے۔ کل تک جو لڑکیاں مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا کرتی تھیں، آج وہ میری رفاقت کو ترسنے لگی تھیں۔ نوکر چاکر، محل نما کوٹھی، خوش رنگ ملبوسات، کار، مجھے سب کچھ میسر تھا۔ میری کیفیت اس فاقہ زدہ انسان کی سی تھی جسے کئی دنوں کے فاقوں کے بعد خوان نعمت مل گیا ہو اور وہ ندیدوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ اب احتیاط کے کیا معنی تھے؟ میں نے سب کچھ لوٹنا چاہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ بہاریں کس قدر انمول ہیں، کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ زندگی بڑی بے اعتبار چیز ہے، حالات لمحوں میں بدل جاتے ہیں۔ جو سامنے ہے اسے سمیٹا جائے، سو میں نے آب نشاط میں خود کو غرق کر لیا، آوارگی کو شیوا بنا لیا۔ صرف لذتیں میرا مقصد ٹھہری۔ ہر رات میرے جسم کی راحت کے لیے ایک نوخیز و شاداب لڑکی میرے پہلو میں ہوتی۔ میں نے کلیوں کو پھول بنانے کا وتیرہ اختیار کیا اور خوبصورت پھولوں کا رس چرانے کو شعار بنایا۔ میں اپنی موجودہ زندگی سے نہ صرف مطمئن تھا بلکہ اسے برقرار رکھنے پر ہر قسم کی مفاہمت پر آمادہ تھا۔ وہ نام مجھے یاد نہیں، وہ چہرے میں بھول گیا جو کبھی راتوں میں چاندنی بن کر چمکا کرتے تھے۔ تربینی اور میں لذتوں کے نت نئے تجربے کرتے، ہم دونوں ہی دوشیزاؤں میں گھرے ہوئے تھے، ایک کے بعد ایک لڑکی۔ اور پھر انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری سوچوں کے زاویے بدل دیے۔ وہ لڑکی کیا آئی، میری زندگی میں ایک طوفان مچا گئی۔ وہ مجھے میرا حسین ماضی یاد دلا گئی، اس نے بھرے ہوئے زخم پھر تازہ کر دیے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس روز جب میرے ملازمین نے میری شب بسری کے لیے ایک نئی لڑکی فراہم کی تو میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ نہ جانے کب سے میں بدمست تھا۔ میں نے تربینی کے ساتھ بوتلوں سے غسل کیا تھا۔ روزمرہ کے معمول کے مطابق جب میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس نوخیز لڑکی کو دیکھ کر میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ مجھے خوابگاہ کے در و دیوار گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، جیسے حالات نے میرا مذاق اڑانے کے لیے ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لی ہو۔ اس لڑکی کا رنگ و روپ اور خد و خال نرگس سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتے تھے۔ میں دروازے پر ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کیا واقعی وہ نرگس ہے، میری نرگس جو سہمی سہمی کھڑی مجھے دیکھ رہی ہے؟ میں لڑکھڑا کر ایک قدم آگے بڑھا تو وہ چیخ اٹھی، بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتی ہوں، میرا جیون برباد نہ کرو۔ یہ کمینے مجھے اٹھا لائے ہیں، انہوں نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ 2 روز بعد میرا وواہ ہونے والا ہے، اگر تم نے مجھے لوٹ لیا تو میں اپنے ہونے والے پتی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں تمہیں بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے میرے گھر واپس پہنچا دو۔ لڑکی کی آہوزاری نشتر بن کر میرے دل میں چبھ رہی تھی۔ اس کی آہوزاری میں بڑا اثر تھا، مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ میں حیرت زدہ اسے کھڑا دیکھتا رہا، اسے نہیں بلکہ اس غیر معمولی مشابہت کو جس نے ایک عرصے بعد پھر میرے دل میں نرگس کی سوئی ہوئی محبت کو گدگدا کر بیدار کر دیا تھا۔ میری نرگس جو میری زندگی تھی، جسے دنیا میں مجھ سے زیادہ محبت کسی سے نہ تھی۔ گردش زمانہ کی ستم ظریفیوں نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا، میرے اور نرگس کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی تھی۔ میں نرگس سے دور ہوتا گیا، لیکن آج نرگس کی یادیں میرے دل و دماغ میں ہلچل مچانے لگیں۔ اپنی نرگس کو اس حال میں دیکھ کر میرے سارے خوابیدہ احساسات جاگ اٹھے۔ میں نے اس لڑکی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اس قدر آہستہ سے جیسے میں خود سے مخاطب ہوں، نرگس، میری جان، تم کہاں ہو؟ مگر لڑکی نے میری سرگوشی سن لی۔ وہ لرزتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخی، میں نرگس نہیں، بملا ہوں، تمہارے آدمیوں کو دھوکہ ہوا ہے، مجھے جانے دو، کیا میں چلی جاؤں؟
भगवान के लिए मुझे जाने दो। जाओ दफ़ा हो जाओ, मैं नशे में बुरी तरह इस पर गरजा। जाओ तुम भी नरगिस की तरह मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, जाओ हमेशा के लिए चली जाओ। लड़की सहमी सहमी नज़रों से मुझे घूरती रही। मेरे करीब आकर इसने नमस्कार किया, फिर बरक रफ्तारी से खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। नरगिस के तसव्वुर से मेरे जहन को जो झटका पहुंचा, इसने मुझे सारी रात करब में मुब्तला किए रखा। सारी रात मैं नरगिस के बारे में सोचता रहा। नरगिस के साथ गुजारे हुए खुशगवार लम्हे और हसीन यादें मुझे तड़पाती रहीं। मैंने नरगिस की याद को जहन से महव करने की बहुत कोशिश की। मैंने बोतलें तोड़ दी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की कई धुनें बजाईं, मगर मेरी ख्वाबगाह से नरगिस की परछाई ना गई। तो ये थी नाजरीन आज की किस्त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और किस्त के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।